امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھتی ہوں کہ رأیت ثلاثۃ اقمار، کہ 3 چاند ہیں میں نے دیکھے، سقطن فی حجرتی، کہ جو میرے حجرے میں آ کر گرتے ہیں۔ تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ خواب دیکھا کہ رأیت ثلاثۃ اقمار، فرماتی ہیں کہ 3 چاند دیکھے، سقطن فی حجرتی، جو میرے حجرے میں آ کر گرتے ہیں۔ تو فرماتی ہیں میں ابوبکر صدیق اپنے والد گرامی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتی ہوں، اور جا کر یہ خواب عرض کرتی ہوں کہ رأیت ثلاثۃ اقمار، کہ میں نے 3 چاند دیکھے ہیں۔ علامہ ابن سیرین لکھتے ہیں کہ اپنے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خوابوں کی تعبیر میں سب سے بڑے عالم ابوبکر صدیق تھے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ خواب دیکھا تھا، ایک خواب دیکھا اور ابوبکر صدیق سے وہ خواب بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے ابوبکر صدیق کہ ایک سیڑھی ہے جو آسمان کی طرف جا رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سیڑھی پہ، میں اور اے ابوبکر تو اس سیڑھی پہ چڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہا کہ جب میں اس سیڑھی پہ چڑھ رہا ہوں اور ابوبکر تو بھی میرے ساتھ ہے، اس سیڑھی کے اوپر چڑھ رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سیڑھی پہ چڑھتے چڑھتے میں 2.5 سیڑھی میں تجھ سے اے ابوبکر آگے نکل جاتا ہوں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس خواب کی تعبیر بتائی، فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ جب اللہ کی رحمت پہ اور اللہ کے پاس اس دنیا سے وصال فرما کے چلے جائیں گے تو میں 2.5 سال تک اس دنیا میں زندہ رہوں گا، 2.5 سال کے بعد میں آپ سے آ کر ملوں گا، کہ میری وفات آپ کے جانے کے بعد 2.5 سال کے بعد ہوگی۔ تو پھر کائنات نے دیکھا اس خواب کی تعبیر کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد ابوبکر صدیق 2 سال 7 ماہ اس دنیا میں زندہ رہے اور خلافت کے منصب پر فائز رہے، اور اس کے بعد اللہ سے جا ملے۔ تو ابوبکر صدیق سے جا کر حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، 3 چاند ہیں میرے حجرے میں گرتے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا عائشہ تو کیا کہتی ہے، تیرے دل میں اس کی کیا تعبیر آتی ہے؟ تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جو اپنی طرف سے تعبیر کی کہ میرے دل میں تو آتا ہے کہ میرے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد ہوگی، میں تو اس کی یہ تعبیر کرتی ہوں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو خاموش ہو گئے، اس وقت تعبیر نہیں بتائی۔ تو کچھ مدت گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور حجرہ عائشہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو بنایا گیا، تو اس وقت ابوبکر صدیق نے حضرت عائشہ سے آ کر فرمایا کہ ھذا احد اقمارکی، کہ عائشہ تیرا وہ پہلا چاند ہے جو تو نے خواب میں 3 چاند دیکھے تھے جو تیرے حجرے میں گرتے ہیں، یہ ان میں سے تیرا پہلا چاند ہے جو تیرے حجرے کے اندر آج آیا ہے، اور یہاں پر اس کا مدفن بنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو 2 چاند ہیں یہ اس سے بہت بہتر چاند ہے جو تیرے حجرے میں آیا ہے۔ پھر اس کائنات نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس حجرہ عائشہ میں جو دوسرا چاند تھا وہ ابوبکر صدیق، اور جو تیسرا چاند تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما تھے۔ تو یہ وہ خواب کی تعبیر تھی۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ابوبکر صدیق کا بھی وصال ہوا تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ صحابہ میں اختلاف ہوا تھا، کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ ان کو جنت البقیع میں ان کو دفن کیا جائے، کچھ کا خیال تھا کہ شہداء کے قبرستان میں ابوبکر صدیق کو دفن کیا جائے۔ جب صحابہ میں اختلاف ہوا تو حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے اونگ آ گئی، اور ایک غیب سے آواز آئی، اور اس کے اندر غیب سے آواز دینے والے نے غیب سے آواز دی کہ واصل الحبیب الی الحبیب، واصل الحبیب الی الحبیب۔ تو فرمایا کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے سب صحابہ نے اس آواز کو سنا ہے کہ ایک پیارے کو اپنے پیارے سے ملا دو، ایک حبیب کو اپنے حبیب سے ملا دو، ابوبکر صدیق کو اللہ کے نبی سے ملا دو۔ تو سب نے اس آواز کو سنا اور سب اس بات پہ متفق ہو گئے کہ ابوبکر صدیق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ اطہر میں دفن کیا جائے۔ تو حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں اس کو لکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جب جنازے کو روضہ رسول پر لے آیا جاتا ہے، صحابہ نے جنازہ دروازے پر رکھ دیا اور صحابہ نے عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور پھر صحابہ نے عرض کیا کہ ھذا ابو بکر
یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کا جنازہ لے کر آئے ہیں۔ تو علامہ راضی لکھتے ہیں کہ گنبد خضرا کا بند دروازہ خود بخود کھلا اور غیب سے آواز آئی جس کو صحابہ نے سنا کہ ادخلوا الحبیب الی الحبیب، ادخلوا الحبیب الی الحبیب، کہ ایک پیارے کو اپنے پیارے کے دربار میں داخل کر دو، ایک حبیب کو اپنے حبیب کے دربار میں داخل کر دو۔ تو ابوبکر صدیق یہ وہ دوسرا چاند تھا جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجر مبارک میں آیا ہے۔ تو صحابہ کی شان اور ان میں سب سے بڑی شان والا ابوبکر صدیق ہے کہ جس کی شان کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، کہ یہ وہ ابوبکر صدیق ہے کہ جس کو قیامت کے دن دیکھ کر اللہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو آج اس ابوبکر صدیق کی محبت کو اگر دل میں لے کر جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، المرء مع من احبا، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا تھا۔ دنیا میں جس سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، ابوبکر صدیق سے محبت ہوگی، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے عقیدت اور محبت ہوگی، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے عقیدت اور محبت ہوگی، صحابہ اور اہل بیت سے محبت ہوگی، تو ہمارا ٹھکانہ بھی انہی کے ساتھ ہوگا، ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ آج اگر انتشار لے کر زندگی میں صحابہ جیسی شخصیات کے بارے میں، ابوبکر صدیق جیسی شخصیات کے بارے میں انتشار ذہنوں میں لے کر جیے اور دنیا کے اندر انہی پر ہم تبرہ کرتے رہے یا انہی کا بغض دلوں میں رکھ کر چلے گئے، تو پھر ہمارا ٹھکانہ اور حشر ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو آج کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں سے دھتکارے جائیں۔ تو آج ہمیں صحابہ کی محبت کو اپنے دلوں میں اور اپنی آنے والی نسلوں کے دلوں میں ڈالنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔